حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کو 250 سال بیت چکے تھے۔ مسیحیت زور پکڑ رہی تھی۔ ہر طرف حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے دین کا شہرا تھا۔ دنیا سے بت پرستی اٹھتی جا رہی تھی اور بت پرست ایک خدا کی عبادت سے منکر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک طرف رومی پرچم لہرا رہے تھے، بت پرستی عام تھی، رومی شام اور فلسطین پر قابض تھے اور یہاں لوگوں نے بت پرستی اختیار کر رکھی تھی۔ یہودیت تھی مگر بت پرست رومیوں کے زیر تسلط، لیکن جن کے دلوں میں ایک خدا بس گیا تھا وہ بت پرستی سے بھاگ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک خدا کا ایقان راسخ ہو چکا تھا۔ ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی دلکش کوئی چیز نہ تھی۔ اتنا قوی تھا کہ یہ اپنے جسم اور نفس کو مبالغے کی حد تک مارتے رہتے تھے۔ آبادی سے دور چلے جانا اور کسی غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا عیسائیوں میں عام تھا۔ عدم تشدد پر یقین راسخ اور یہ جنگ و جدل سے سخت پرہیز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس چند روزہ دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ اگر حکومت انہیں پریشان کرتی تو یہ لوگ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے اور کسی غار میں چھپ کر عبادت اور ریاضت کرتے۔ شہروں میں بھی آبادی سے الگ تھلگ رہتے۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروائی جاتی جن میں دروازے نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایک تنگ کھڑکی کے ذریعے تاریک دنیا میں داخل ہو جاتے اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتے۔ کھڑکی میں بھی سلاخیں لگا دی جاتی تاکہ ان کے اندر کے لوگ باہر نہ جا سکیں اور باہر سے لوگ اندر نہ آ سکیں۔ آبادی کے لوگ ان بڑی بڑی خانقاہوں سے اچھی طرح واقف ہوتے اور اندر رہنے والوں کی تعداد نہ جاننے کے باوجود اس کھڑکی کے راستے ان کو کھانا پانی پہنچا دیتے۔ کبھی کبھی کوئی تاریک دنیا بھی باہر نکل جاتا اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر واپس آ جاتا۔ ایسے ہی ایک ماحول میں ترسوس نامی شہر کے ایفیسس نامی قصبے یا گاؤں میں کچھ لوگوں نے دین مسیحی اختیار کر لیا، جبکہ پوری آبادی اس نئے دین کی دشمن ہو رہی تھی۔ یہ علاقہ ایک بت پرست بادشاہ دقیانوس کے زیرنگی تھا۔ پوری مملکت میں بت پرستی عام تھی اور جیسے ہی لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ فلاں نے مسیحی مذہب اختیار کر لیا ہے تو لوگ ان کے دشمن ہو جاتے، ان پر ظلم کیا جاتا اور مجبور کیا جاتا کہ وہ دوبارہ بت پرستی اختیار کر لیں، مگر نیا دین اختیار کرنے والے استقامت کا مظاہرہ کرتے اور بت پرستی سے نفرت کرتے۔ حکمران انہیں گرفتار کروا لیتے، ان پر مقدمہ چلتا، مقدمے کی کارروائی آبادی کی اکثریت دیکھتی۔ ان ایماندار لوگوں کو نرمی سے تلقین کی جاتی کہ اپنے آبائی دین میں واپس آ جائیں۔ جب نرمی بے اثر رہتی تو سختی اختیار کی جاتی اور ان ایمان والوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر ہنستے، تھوکتے، سنگ باری کرتے اور یہ سنگ باری اتنی شدت سے کی جاتی کہ یہ لوگ مر جاتے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے اللہ جلائے جاتے اور ان ایمان والوں کو ان میں جھونک دیا جاتا۔ ایفیسس ترسوس کے 7 دوستوں نے خاموشی سے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور شہر والوں سے دور اور الگ تھلگ رہنے لگے۔ یہ 7 دوست آبائی مذہب کی کسی بھی رسم میں حصہ نہ لیتے اور الگ تھلگ رہتے۔ ان لوگوں نے کچھ عرصہ اپنے دین کو چھپائے رکھا، لیکن ہم وطنوں کو کسی طرح یہ معلوم ہو ہی گیا کہ 7 دوست ان کے بقول گمراہ ہو چکے تھے اور دیوی دیوتاؤں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لوگ ان 7 کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھتے، یہ ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ایک ساتھ کھاتے پیتے، ایک ساتھ سوتے جاگتے اور ایک ساتھ ہی عبادت کرتے، ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ ان کے ایک ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کا بے حد وفادار تھا۔ ان لوگوں نے کتے کا نام قطمیر رکھا تھا۔ جب یہ لوگ مکان کے اندر ہوتے تو یہ کتا دروازے پر بیٹھ کر اس مکان کی پہرے داری کرتا اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتا۔ ایک دن الگ صبح لوگوں نے ان کے مکان کو گھیر لیا اور چیخ چیخ کر ان 7 کو باہر بلانے لگے۔
یہ لوگ کہہ رہے تھے بے دینوں باہر آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے کیوں الگ ہو گئے۔ ان لوگوں نے جب زیادہ دباؤ ڈالا تو ساتوں باہر نکلے اور ان کے سامنے اپنے دین حق کی تبلیغ کرنے لگے۔ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ لوگ عجیب ہیں، خود تو گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی تلقین کر رہے ہیں۔ کسی نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی اور بے دینی پر قائم رہے تو ہمیں تم ساتوں کو کوئی عبرتناک سزا دینی پڑے گی۔ ساتوں میں سے ایک نے سب کی طرف سے جواب دیا، یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے کہ تمہیں بت پرستی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا اور ہماری طرح سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیں بھی گمراہی کے راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ لوگوں نے آپس میں صلاح مشورے شروع کر دیے اور یہ طے پایا کہ ان ساتوں کو دقیانوس بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جائے، وہ جو سزا مناسب سمجھے دے دے۔ ان ساتوں نے اس دھمکی کا کوئی خاص اثر نہیں لیا اور لوگوں کو جواب دیا کہ تم لوگ جو چاہو کرو، ہم خدا پرستی سے باز نہیں آئیں گے۔ اس جواب نے لوگوں کو اور زیادہ غضبناک کر دیا اور فوراً بادشاہ کو یہ خبر پہنچائی گئی کہ سات بے دین مرنے سے بھی نہیں ڈرتے اور کہتے ہیں کہ بادشاہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا کہ ساتوں کو قید کیا جائے اور ایک دن معینہ میں ان سب کو سنسار کر دیا جائے۔ جب کچھ لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا ان ساتوں کو سنسار کرنے کے بجائے ایک بڑے الاؤ میں ڈال دیا جائے تاکہ جل بن کر راکھ ہو جائیں۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اگر انہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ چشمے زدن میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن سنسار کرنے سے وہ بمشکل مریں گے اور انہیں اذیت پہنچانا ہم سب کا مقصد ہے جو سنساری سے حاصل ہو جائے گا۔ کسی نیک دل شہری نے یہ خبریں سنی، ان ساتوں کو پہنچا دیں اور مشورہ دیا، تم لوگ یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ اور کچھ دن روپوش رہو۔ ان ساتوں نے کسی اہتمام کے بغیر گھر چھوڑ دیا اور کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے کوہ کیلیا پہنچ گئے اور الرقیم نامی غار میں روپوش ہو گئے۔ جب لوگوں نے ان ساتوں کو ان کے گھر میں نہیں پایا تو ان کی تلاش شروع ہو گئی اور بالآخر وہ اس غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ کا مشورہ تھا کہ انہیں غار سے باہر لایا جائے اور سنسار کر دیا جائے، مگر سب نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور پھر یہ طے پایا کہ انہیں غار سے نکلنے نہ دیا جائے اور غار کا منہ بند کر دیا جائے۔ اس تجویز سے سبھی نے اتفاق کر لیا اور غار کے دہانے کو چواں دیا گیا۔ اب وہ باہر نہ نکل سکتے تھے اور نہ باہر سے ان کی مدد کی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ ان نوجوانوں کو نیند آ گئی اور 470 عیسوی میں اس غار کو کھولا گیا۔ عیسائی بادشاہ فیودوسیوس زمانہ تھا اور وہاں ہر طرف عیسائیت کا زور تھا۔ ان عیسائیوں کو اپنے بزرگوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ تقریباً 220 سال پہلے 7 حق پرستوں نے اپنے کتے کے ساتھ سنساری سے بچنے کے لیے کوہ کیلیان میں پناہ لی تھی اور پھر لوگوں نے اس غار کے دہانے کو چواں دیا تھا۔ اب لوگوں نے غار کا منہ کھلوایا تو اندر سے ان کی لاشیں برآمد ہوئی۔ عیسائیوں نے ان لاشوں کو باہر نکالا اور انہیں مارسیلز کے گرجا سینٹ وکٹر میں منتقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا مدفن ابھی تک موجود ہے۔ یہ ابھی ہم نے جو واقعہ بیان کیا ہے عیسائی روایات کے اندر بس اتنا ہی منقول ہے۔ اب ہمیں دے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔